اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما احل بہ لغیر اللہ۔ چوتھی چیز جس کو آیت میں حرام قرار دیا ہے وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، جس کی 3 صورتیں متعارف ہیں۔ اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ صورت باتفاق و باجماع امت حرام ہے، اور یہ جانور میتہ ہے، اس کے کسی جز سے انتفاع جائز نہیں، کیونکہ یہ صورت آیت ما احل بہ لغیر اللہ کا مدلول صریح ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کا خون بہانے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو، لیکن بوجہ ذبح اس پر نام اللہ ہی کا لیا جائے، جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت اس پر نام اللہ ہی کا پکارتے ہیں۔ یہ صورت بھی باتفاق فقہا حرام اور مذبوحہ مردار ہے، مگر تخریج دلیل میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض حضرات مفسرین و فقہا نے اس کو بھی ما احل بہ لغیر اللہ کا مدلول صریح قرار دیا ہے، جیسا کہ حواشی بیضاوی میں ہے۔ ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام کر دیا گیا وہ حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو۔ اس لیے کہ علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اگر کوئی مسلمان ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ کہلائے گا۔ کسی امیر یا بڑے کے آنے پر جانور ذبح کیا تو وہ حرام ہو گیا، کیونکہ وما احل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو، اور شامی نے اس کی تائید کی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس صورت کو ما احل بہ لغیر اللہ کا مدلول صریح تو نہیں بنایا، کیونکہ وہ بحیثیت عربیت تکلف سے خالی نہیں، مگر بوجہ اشتراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی نیت کو اس میں بھی ما احل بہ لغیر اللہ کے ساتھ ملحق کر کے حرام قرار دیا ہے۔ احقر کے نزدیک یہی وجہ احوط اور اسلم ہے۔ نیز اس صورت کی حرمت کے لیے ایک مستقل آیت بھی دلیل ہے، یعنی وما ذبح علی النصب۔ نصب ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی باطل طور پر پرستش کی جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ جانور جس کو معبودات باطلہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، اس سے پہلے وما احل بہ لغیر اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وما احل کا مدلول صریح تو وہی جانور ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا، اور ذبح علی النصب اس کے بالمقابل آیا ہے جس میں غیر اللہ کے نام لینے کا ذکر نہیں، صرف بتوں وغیرہ کی خوشنودی کی نیت سے ذبح کرنا مراد ہے۔ اس میں وہ جانور بھی داخل ہیں جن کو ذبح تو کیا گیا ہے غیر اللہ کے تقرب کے لیے، مگر بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محض ذبح کے عمل سے کسی بڑے کی تعظیم مقصود ہو تو یہ حرام ہے، لیکن اگر مقصد مہمانی کرنا ہو اور اس کی مہمانی کے لیے جانور ذبح کیا جائے، یعنی اس کا گوشت مہمان کو کھلانا مقصود ہو، محض ذبح کے عمل سے تعظیم مقصود نہ ہو، تو یہ سنت ضیافت ہے اور جائز ہے۔ اور دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری صورت میں میزبانی کے لیے گوشت کا حصول مقصود ہوتا ہے، اور پہلی صورت میں تعظیم کی علامت کے طور پر جانور کو ذبح کرنا مقصود ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا گوشت کھایا جائے گا یا نہیں۔ چنانچہ در مختار میں آگے یہی وضاحت کی گئی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں مزید تشریح فرما دی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ ان کی عبادت یہ ہے۔ عرب کی عادت تھی کہ جس کے لیے ذبح کرنا مقصود ہوتا، ذبح کرنے کے وقت اس کا نام بلند آواز سے پکارتے، اور یہ رواج ان میں عام تھا، یہاں تک کہ اس آیت میں تقرب الی غیر اللہ کو، جو کہ اصل علت تحریم ہے، احلال کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تحقیق کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 2 حضرات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ پر رکھی ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں فزدق شہر کے باب غالب نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا جس پر کسی غیر اللہ کا نام لینے کا کوئی ذکر نہیں، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو بھی ما احل لغیر اللہ بہ میں داخل قرار دے کر حرام فرمایا، اور سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کیا۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ یحییٰ بن یحییٰ کی سند سے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس کے آخر میں یہ ہے کہ ایک عورت نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ام المومنین، ہمارے کچھ رضائی رشتہ دار اجمی لوگوں میں سے ہیں اور ان کے یہاں تو روز روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے، اور یہ اپنے تہواروں کے دن کچھ ہدیہ تحفہ ہمارے پاس بھی بھیج دیتے ہیں، ہم اس کو کھائیں یا نہیں؟ اس پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو جانور اس عید کے دن کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ نہ کھاؤ، لیکن ان کے درختوں کے پھل وغیرہ کھا سکتے ہو۔ الغرض یہ صورت ثانیہ جس میں نیت تو تقرب الی غیر اللہ کی ہو مگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اول تو اشتراک علت یعنی نیت تقرب الی اللہ کی وجہ سے ما احل بہ لغیر اللہ کے حکم میں ہے، اور دوسری آیت وما ذبح علی النصب کا بھی مدلول ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو کان کاٹ کر یا کوئی دوسری علامت لگا کر تقرب الی غیر اللہ اور تعظیم غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے کام لیں اور نہ اس کے ذبح کرنے کا قصد ہو بلکہ اس کے ذبح کرنے کو حرام جانیں، یہ جانور ما احل بہ لغیر اللہ وما ذبح علی النصب دونوں میں داخل نہیں، بلکہ اس قسم کے جانور کو بحیرہ یا صائبہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اور حکم ان کا یہ ہے کہ یہ فعل تو بنص قرآن حرام ہے، جیسا کہ آیت ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ میں انشاءاللہ تعالی آئے گا، مگر ان کے اس حرام عمل سے اور اس جانور کو حرام سمجھنے کے عقیدہ سے یہ جانور حرام نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو حرام سمجھنے میں تو ان کے عقیدہ باطلہ کی تائید و تقویت ہوتی ہے، اس لیے یہ جانور عام جانوروں کی طرح حلال ہے، مگر شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوا، اس کا مملوک ہے، اگرچہ وہ اپنے غلط عقیدہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میری ملک سے نکل کر غیر اللہ کے لیے وقف ہو گیا، مگر شرعاً اس کا یہ عقیدہ باطل ہے اور وہ جانور بدستور اس کی ملک میں ہے۔ اب اگر وہ شخص خود اس جانور کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے یا ہبہ کر دے تو اس کے لیے یہ جانور حلال ہے، جیسا بکثرت ہندو اپنے دیوتاؤں کے نام پر بکرے یا گائے وغیرہ کو اپنے نزدیک وقف کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور مندروں کے پجاریوں جوگیوں کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں یہ مندروں کے پجاری ان کو مسلمانوں کے ہاتھ بھی فروخت کر دیتے ہیں، یا اسی طرح بعض جاہل مسلمان بھی بعض مزارات پر ایسا ہی عمل کرتے ہیں کہ بکرا یا مرغا چھوڑ دیتے ہیں اور مزارات کے مجاورین کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان کو فروخت کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ ان جانوروں کو ان لوگوں سے خرید لیں جن کو اصل مالک نے اختیار دیا ہے، ان کے لیے ان کا خریدنا اور ذبح کر کے کھانا اور فروخت کرنا سب حلال ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔